الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہائر ویلیو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بھیرا اسلام آباد کی طرف سے تجوید القرآن کورس کے اختتام پر چند اہم فقہی مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کا ٹاپک مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت میں بعض صفات برابر اور بعض میں فرق رکھا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس کے احکام میں بھی بعض مساوات اور بعض میں فرق رکھا ہے۔ جہاں جہاں فرق ہر ایک کو نظر آتا ہے، اس بارے میں ہر سلیم الفطرت آدمی سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر صورت ممکن نہ تھی۔ تکبیر تحریمہ کے وقت عورت کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھائے، یہ صحیح تر ہے کیونکہ اس میں اس کی زیادہ پردہ پوشی ہے۔ اگر عورت نماز ادا کر رہی ہے تو اپنے بائیں سرین پر بیٹھے اور دونوں پاؤں دائیں طرف باہر نکالے کہ اس میں اس کا سطر زیادہ ہے۔ عورت اپنے سجدے میں بازو بند رکھے اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملا دے کیونکہ یہ صورت اس کے لیے زیادہ پردے والی ہے۔ عورت کو چاہیے اپنے بازو بچھا دے اور سکڑ جائے اور مردوں کی طرح کھل کر نہ رہے اور اپنا پیٹ اپنے رانوں سے چمٹائے رکھے کہ یہ اس کے لیے زیادہ سطر والی صورت ہے۔ عورت رکوع اور سجدہ میں اعضاء کھول کر نہ رکھے، پاؤں پر بیٹھے، سجدہ میں اپنا پیٹ رانوں پر رکھے۔ عورت رکوع میں کم جھکے، ٹیک نہ لگائے، نہ انگلیاں کھلی رکھے، ہاتھوں کو بند رکھے اور گھٹنوں پر ہاتھ جما کر رکھے، گھٹنوں کو ٹیڑھا رکھے اور بازو دور نہ رکھے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ عورت کے چند مسائل مرد کے سے مختلف ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ عورت تکبیر تحریمہ کے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے گی، آستینوں سے باہر ہاتھ نہیں نکالے گی، سینے کے نیچے ہاتھ پہ ہاتھ باندھے گی، رکوع میں مرد کی نسبت کم جھکے گی، انگلیوں کو گرا نہیں دے گی، نہ انگلیاں زیادہ پھیلائے گی بلکہ ملا کر رکھے گی، ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھے گی، گھٹنوں میں خم نہیں کرے گی، رکوع و سجود میں گھٹنوں کو ملائے گی، سجدے میں بازو زمین پر پھیلائے گی، اتحیات کے وقت دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بیٹھے گی، مرد کی امامت نہیں کر سکتی، نماز میں کوئی بات ہو جائے تو امام کو بتانے کے لیے تالی بجائے گی، سبحان اللہ نہیں کہے گی، بیٹھتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے گھٹنوں سے ملائے گی، انگلیاں ملائے گی۔ عورتوں کی جماعت مکروہ ہے مگر پڑھیں تو ان کی امام درمیان میں کھڑی ہوگی، آگے نہیں۔ عورت کا جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے، اگرچہ ہم اس سے متفق نہیں۔ مردوں کے ہمراہ با جماعت نماز ادا کریں تو مردوں سے پیچھے کھڑی ہوں۔ عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، ادا کرے گی تو ہو جائے گی۔ عورت پر نماز عید واجب نہیں، پڑھے گی تو ہو جائے گی۔ عورت پر تکبیرات تشریق نہیں، صبح کی نماز روشن کر کے پڑھنا عورت کے لیے مستحب نہیں۔ جہری نمازوں میں جہری قرات نہیں کریں گی۔ عورت نماز میں سجدہ و قعدہ میں پاؤں کی انگلیاں کھڑی نہ کرے۔ یہ تمام تفصیل نماز کے حوالے سے ہے، ورنہ عورت اور مرد میں دیگر احکام میں بہت اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورت کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ جسم کو سکیڑ کر اور سمٹا کر نماز ادا کرے گی۔ جب عورت سجدہ کرے تو پیٹ اپنے زانیوں سے ملائے اور اپنی پیٹھ سرین مرد کی طرح بلند نہ کرے۔
جب عورت سجدہ کرے تو پیٹ اپنے زانوؤں سے ملائے اور اپنی پیٹھ یعنی سرین مرد کی طرح بلند نہ کرے۔ اسی طرح ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عورت کو حکم تھا کہ یہ سجدہ کرتے وقت اپنا پیٹ رانوں سے ملائے رکھے تاکہ اس کی پیٹھ بلند نہ ہو، اس طرح بازو اور ران نہ کھولے جیسے مرد کھولتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا عورت سجدہ میں سکڑ کر رہے، اعضاء کو ملا کر رکھے۔ یزید بن ابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والی دو عورتوں کے پاس سے گزرے، فرمایا جب تم سجدہ میں جاؤ تو گوشت کا کچھ حصہ زمین سے ملا کر رکھا کرو، عورت مرد کی طرح نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں مردوں کی سب سے بہتر صف پہلی اور عورتوں کی سب سے بہتر صف آخری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نماز میں سجدہ کے دوران کھل کر رہنے کی تلقین فرماتے اور عورتوں کو سجدوں میں سمٹ کر رہنے کی مردوں کو حکم فرماتے کہ تشہد میں بایاں پاؤں بچھائیں اور دایاں کھڑا رکھیں، اور عورتوں کو مربع شکل میں بیٹھنے کا حکم دیتے اور فرمایا کہ عورتوں نماز کے دوران نظریں اٹھا کر مردوں کے سطر نہ دیکھنا، اور عورت اور مرد مسلمان کی نماز کی ادائیگی میں کھڑا ہونے، رکوع و سجود اور بیٹھنے میں شرعاً فرق ہے، ہر چند کہ ایسا کرنا فرض و واجب میں شامل نہیں، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام و تابعین، محدثین، فقہائے امت سے جب معتبر کتابوں کے حوالے سے یہ فرق ثابت ہے، اور امام بخاری، مسلم اور دیگر محدثین کے استاذ امام المحدثین حضرت امام عبدالرزاق اور دوسرے اکابر محدثین و فقہائے امت کی تصریحات، روایات، تحقیقات سے بھی یہ فرق ثابت ہو رہا ہے۔ عقل و نقل کی روح سے یہ فرق ثابت ہے تو اس پر عمل کرتے رہیں، یہی راہ مستقیم و ہدایت ہے۔ شریعت کا منشا یہی ہے، اور یہ عورت کے وقار، عزت، احترام اور ستر کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں یہ فرق نہایت مناسب اور معنوی ہے۔ اسلام نے عورت اور مرد کی خصوصیات کا ہر جگہ خیال و لحاظ رکھا ہے، ان کی خلاف ورزی اور وہ بھی بلا دلیل شرعی مسلمان کا کام نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے، سمجھائے اور اس پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔